بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ہمیں پیج نمبر 21 مصطلح الحدیث لابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی، اس میں پیج نمبر 21 ہمیں پڑھنا ہے. اور پچھلے درس میں ہم منقطع السند پڑھ رہے تھے، یعنی جو ضعیف کے اقسام میں سے ہے کہ جب سند منقطع ہو تو ہم نے صحیح کی تعریف میں پڑھا ہے کہ صحیح حدیث میں سند متصل ہونی چاہیے. تو جب سند منقطع ہو تو اس کا وقت جو ہے حدیث پھر صحیح نہیں ہوگا، لیکن اس کی وضاحت جو ہے، اس کی تفصیل ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں. منقطع السند میں ہم نے پڑھا ہے کہ وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، کہ منقطع السند 4 قسموں میں منقسم ہوتا ہے. اس کی 4 قسمیں ہیں. تو نمبر 1 المرسل، جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی ہے، اور نمبر 2 المعلق، یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا ہے. حدیث کی یہ قسم بھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھی ہے، تو ان کی وضاحت بھی ہم نے کی ہے. تو آج ہمیں اس کی تیسری قسم پڑھنی ہے، منقطع کی تیسری قسم ہمیں پڑھنی ہے، جس میں انقطاع ہوتا ہے، یعنی راوی جو ہے وہ سند میں حذف کیا گیا ہوتا ہے، یا سند میں جو ہے راوی متصل نہیں ہوتا ہے، تو کوئی راوی جو ہے بیچ میں منقطع کیا گیا ہوتا ہے. تو نمبر 3 ہے تیسری قسم اس میں المعضل. المعضل جو ہے یہ اسم مفعول ہے. معضل اسم مفعول ہے اور اس کا فعل ہے اعضل. اس کا فعل ہے اعضل اور اس کا معنی ہے اعیا، یعنی اس نے تھکایا. اس نے تھکایا. تو تھکایا، کوئی کام جو ہے وہ تبھی تھکاتا ہے جب وہ کام سخت ہوتا ہے. تو اعضل کا معنی ہے سخت ہونا یا سخت کرنا. تو معضل اس کو کہیں گے جو سخت ہو، جو مشکل ہو. تو یہ تو لغوی تعریف اس کی ہے کہ یہ اسم مفعول ہے اور اس کا فعل ہے اعضل، تو جس کا معنی ہے سخت کرنا. تو اصطلاحی تعریف ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں: ما حذف من اثناء سنده راویان فاکثر علی التوالی. معضل اس حدیث کو کہتے ہیں ما حذف من اثناء سنده، جس کے سند کے اثناء میں، یعنی جو سند ہے اس سند کے بیچ میں، سند میں راوی ہوتے ہیں، مثلا 5 راوی، 6 راوی، 7 راوی ہوتے ہیں سند میں. تو اس سند کے بیچ میں حذف کیے گئے ہوں راویان، 2 راوی، فاکثر یا 2 سے زیادہ، 3 4 راوی. تو سند کے بیچ میں، سند کے اثناء میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی جب حذف کیے گئے ہوں، لیکن یہ کیسے ہوں؟ علی التوالی، یہ کنٹینیوس ہو، یعنی متواتر ہو، یعنی ایک کے بعد جو دوسرا ہے یہ ایک ساتھ جو ہے حذف کیے گئے ہو، یا 3 ایک ساتھ حذف کیے گئے ہو. تو اگر بیچ بیچ میں کوئی حذف کیا گیا ہے اس کو پھر معضل نہیں کہیں گے. اگر سند میں بیچ میں مثلا دوسرے نمبر پر کوئی حذف کیا گیا ہے، پھر چوتھے نمبر پر کوئی حذف کیا گیا ہے، تو یہ 2 راوی اس میں حذف ہو گئے، لیکن اس کو معضل نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ایک ساتھ حذف نہیں ہوئے ہیں، یہ کنزیکٹیو ایک کے بعد دوسرا جو ہے حذف نہیں ہوا ہے. تو معضل اس حدیث کو کہیں گے جس کے سند کے اثناء میں، یعنی سند کے بیچ میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی ایک ساتھ حذف ہوئے ہو، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا حذف ہوا ہو. یعنی اگر سند میں 7 راوی ہیں، مثلا تیسرا، چوتھا اور 5واں ایک ساتھ، تیسرا، چوتھا
اور پانچواں ایک ساتھ جو ہے حذف کیے گئے ہوں تو اس کو معضل کہیں گے، یا تیسرا اور چوتھا حذف کیا گیا ہو اس کو معضل کہیں گے، یا چوتھا اور پانچواں حذف کیا گیا ہو اس کو معضل کہیں گے۔ تو معضل اس حدیث کو کہیں گے جس کی سند کے درمیان میں دو یا دو سے زیادہ راوی کو علی التوالی حذف کیا گیا ہو۔ اس کی مثال ہے امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے معرفت علوم الحدیث میں اپنی سند سے ایک حدیث لایا ہے کعنبی تک، تو اس کے بعد کہتے ہیں عن مالک، تو وہ مالک سے روایت کرتے ہیں انہ بلغہ، کہ اس کو پہنچا ہے، یہ خبر اس کو پہنچی ہے کہ ان ابا ہریرہ قال، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے للملوک طعامہ وکسوتہ، للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف، کہ جو مملوک ہو، یعنی اگر کسی کے پاس کوئی غلام ہے اور وہ مملوک ہے، تو جو اس کا مالک ہے اس کے مالک پر جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحت جو مملوک ہے اس کا غلام جو ہے اس کے غلام کو کھلائے اور اس کو کپڑے اور لباس دیں بالمعروف، معروف سے، یعنی جو رائج ہو، جو وہ جیسے کہ دوسری حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آپ خود کھاؤ اپنے مملوک کو بھی، یعنی اپنے غلام کو بھی اس میں سے کھلاؤ، جو آپ خود پہنو اپنے غلام کو بھی اس میں سے پہناؤ۔ تو ایک مالک پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحت کو کھلائے اور اس کو کپڑے اور لباس جو ہے اس کو دے۔ لا یکلف من العمل الا ما یطیق، اور جو مملوک ہے یعنی جو غلام ہے اس پر وہ اس عمل کا بوجھ نہ ڈالا جائے جس کو کرنے کی اس کو طاقت نہ ہو، یعنی اتنا ہی بوجھ اس کو ڈالا جائے جتنا اس کو کرنے کی طاقت ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پہنچا ہے، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ هذا معضل عن مالک، کہ یہ حدیث جو ہے للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف لا یکلف من العمل الا ما یطیق، کہ یہ حدیث جو ہے یہ معضل ہے مالک سے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لایا ہے، موطأ میں لایا ہے، لیکن امام مالک نے ایسے ہی اس کو حدیث میں لایا ہے کہ امام مالک نے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، حالانکہ امام مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان دو ایسے راوی ہیں جو حذف کیے گئے ہیں۔ امام مالک اور ابو ہریرہ کے درمیان دو ایسے راوی ہیں جن کو ایک کے بعد دوسرے کو، یعنی ایک ساتھ دونوں کو حذف کیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے دوسری حدیث کی کتابوں میں اس طرح ہے کہ عن مالک، امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ روایت کرتے ہیں عن محمد ابن عجلان، وہ محمد ابن عجلان سے روایت کرتے ہیں عن ابیہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو امام مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہاں پر دو راوی حذف ہیں، اور وہ ہے محمد ابن عجلان اور اس کا باپ، محمد ابن عجلان اور اس کا باپ، یہ دونوں راوی ایک ساتھ یعنی ایک کے بعد دوسرا حذف ہیں۔ تو اس حدیث کو، یہ جو یہاں پر حدیث بیان کی گئی ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے جو موطأ میں لائی ہے، یہ کہ للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف لا یکلف من العمل الا ما یطیق، تو اس حدیث کو کہیں گے کہ یہ حدیث معضل ہے، یہ حدیث معضل ہے، کیونکہ اس حدیث میں جو سند ہے اس سند کے درمیان میں، اس سند کے بیچ میں جو ہے دو راویوں کو ایک کے بعد دوسرے کو، یعنی ایک ساتھ دونوں کو علی التوالی حذف کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے
معضل کی یہ جو قسم ہے، جو حدیث معضل ہے جس میں راوی جو ہے حذف کیا گیا ہے، دو راوی یا دو سے زیادہ ایک ساتھ حذف کیے گئے ہوں ایک کے بعد دوسرے کو، تو یہ جو ہے ضعیف کے اقسام میں سے ہیں. یہ قسم جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ یہ مرسل سے بھی زیادہ جو ہے بری قسم ہے، مرسل سے بھی زیادہ بری قسم ہے، اور علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ یہ قسم جو ہے یہ ضعیف ہے. تو اگر جو ہم نے آج تک پڑھا ہے، تو اگر اسناد سے پہلے یعنی جو پہلا راوی ہے اسناد میں، سند میں جو پہلا راوی ہے، اگر ایک ساتھ دو راویوں کو یعنی پہلا اور دوسرے نمبر پر، اگر پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر جو راوی ہے اگر ان کو حذف کیا جائے تو وہ معزل بھی ہے اور وہ معلق بھی ہے. کیونکہ ہم نے معلق کی جو ہے تعریف جو ہے پڑھی ہم نے، کہ جس میں جو ہے پہلے سے جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ راویوں کو حذف کیا جائے، یعنی مبدأ السند جو ہے، یعنی سند کی شروعات جہاں پہ ہوتی ہے، سند کی شروعات میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی کو اگر حذف کیا جائے اس کو معلق کہتے ہیں. تو اگر دو راویوں کو حذف کیا جائے یا دو سے زیادہ راویوں کو حذف کیا جائے لیکن مبدأ السند سے، تو اس کو معلق بھی کہیں گے اور اس کو معضل بھی کہیں گے. اور اگر سند کے ابتدا میں ایک ہی راوی کو حذف کیا گیا ہو تو اس کو پھر معلق کہیں گے، اس کو معضل نہیں کہیں گے، اس کو پھر معلق کہیں گے، اس کو معضل نہیں کہیں گے، کیونکہ ایک ہی راوی حذف ہے. معضل کے لیے یہ شرط ہے کہ دو یا دو سے زیادہ راوی حذف کیے گئے ہوں. یا اگر سند کے بیچ میں دو یا دو سے زیادہ راوی حذف کیے گئے ہوں اس کو معضل کہیں گے اور اس کو معلق نہیں کہیں گے. اور معلق جو ہے، معضل جو ہے، معضل کی ایک قسم جو ہے، ان معضل احادیث کو آپ پائیں گے کتاب السنن، سعید ابن منصور کی جو ہے کتاب السنن، اس میں آپ معضل کی احادیث کو پائیں گے. اسی طرح ابن ابی الدنیا کے جو مؤلفات ہیں ان میں آپ معضل کے اقسام کو پائیں گے، معضل کے احادیث کو پائیں گے. اور اس کے بعد چوتھی قسم ہے المنقطع. ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں والمنقطع، منقطع جو ہے ما حذف من اثناء سنده راو واحد. یہ تو اس کی اصطلاحی تعریف ہے، لیکن منقطع جو ہے انقطاع سے نکلا ہے، انقطع ينقطع، اور منقطع جو ہے اسم الفاعل ہے. جو منقطع ہو، جو کٹا ہوا ہو، تو یہ اتصال کی ضد ہے، تو یہ اتصال کی ضد ہے. جو متصل ہو، جو جڑا ہوا ہو، اس کی ضد ہے منقطع جو کٹا ہوا ہو. تو یہ اسم الفاعل ہے انقطاع سے، لیکن اصطلاحی تعریف جو ہے اس کی ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ما حذف من اثناء سنده راو واحد، کہ ایسا حدیث جس کے سند کے اثناء میں، یعنی جو سند ہے، سند کے بیچ میں ایک راوی حذف کیا گیا ہو، او راویان، یا دو راوی حذف کیے گئے ہو، فاکثر، یا دو سے زیادہ حذف کیے گئے ہو، لیکن لا علی التوالی، لیکن توالی کی بنیاد پر نہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا نہیں. مثلا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند میں مثلا اس میں 7 راوی ہیں، اور اگر تیسرے نمبر پر راوی جو ہے وہ حذف کیا گیا ہو، جو تیسرے نمبر پر راوی ہوگا اگر اس کو حذف کیا گیا ہو تو اس کو کہیں گے یہ منقطع ہے، تو اس حدیث کو کہیں گے یہ منقطع ہے. یا اگر 2 راوی حذف کیے گئے ہوں لیکن ایک کے بعد دوسرا نہیں، ایک ساتھ دو نہیں، یا ایک ساتھ 3 راوی حذف نہیں کیے گئے ہوں بلکہ بیچ بیچ میں حذف کیے گئے ہوں. مثلا تیسرے نمبر پہ راوی حذف ہے، 5ویں نمبر پر راوی حذف ہے، اسی طرح جو ہے تیسرے نمبر پر جو ہے راوی حذف ہے. تو جب بیچ بیچ میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی حذف ہو لیکن ایک ساتھ نہیں تو اس کو منقطع حدیث کہیں گے، المنقطع. اس کی مثال جو ہے، اس کی مثال ہے ما رواہ عبد الرزاق نے جس کی روایت کی ہے عن الثوری،
وہ ثوری سے روایت کرتے ہیں. عن ابی اسحاق, وہ ابی اسحاق سے روایت کرتے ہیں. عن زید ابن یثی, وہ زید ابن یثی سے روایت کرتے ہیں. عن حذیفہ مرفوعا, وہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں, لیکن مرفوعا یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ولیتموہا ابا بکر فقوی امین, اگر آپ اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے امیر بناؤ گے تو وہ قوی اور امین ہے. تو بہرحال یہ حدیث جو ہے مرفوع ہے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, لیکن یہ منقطع کی مثال ہے. کیسے منقطع کی مثال ہے؟ کیونکہ اس حدیث میں جو ہے عبد الرزاق ثوری سے روایت کرتے ہیں اور ثوری جو ہے ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں. عن ثوری عن ابی اسحاق, لیکن ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان ایک راوی ہے جس کو حذف کیا گیا ہے. ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان ایک راوی ہے جس کو حذف کیا گیا ہے, جس کو بیچ میں جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے, اور وہ ہے شریک, جو بعد میں جو ہے تحقیق کرنے سے جو ہے پتہ چلا کہ ان دونوں کے درمیان ایک راوی ہے جو شریک ہے جس کو ثوری اور اسحاق کے درمیان حذف کیا گیا ہے. تو ثوری نے اسحاق سے نہیں سنا, ثوری نے ابو اسحاق سے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے بلکہ اس نے شریک سے سنا ہے. لیکن یہاں پر ثوری جو ہے ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں تو بیچ میں جو شریک ہے اس کو حذف کیا گیا ہے. اسی طرح یہ حدیث جو ہے عبد الرزاق جو محدث ہے وہ سفیان الثوری سے روایت کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبد الرزاق نے بھی خود سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی سے یہ حدیث نہیں سنی ہے, بلکہ اس نے النعمان ابن ابی شیبہ الجندی سے سنی ہے. بلکہ عبد الرزاق محدث نے یہ حدیث نعمان ابن ابی شیبہ الجندی سے سنی ہے, اور اس نے پھر سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے. تو اس حدیث کی جو سند ہے, اس حدیث کی سند میں دو جگہوں پر جو ہے سند منقطع ہے. دو جگہوں پر سندوں کو جو ہے سندوں میں انقطاع ہے, اور وہ ہے عبد الرزاق کے اور ثوری کے درمیان, اسی طرح جو ہے ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان. تو یہاں پر جو ہے ایک کے بعد دوسرا یعنی دو ایک ساتھ جو ہے حذف نہیں کیے گئے ہیں, بلکہ عبد الرزاق کے بعد جو ہے نعمان کو حذف کیا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر ثوری کے بعد جو ہے شریک کو حذف کیا گیا ہے. تو اس حدیث کو منقطع کہیں گے. تو منقطع حدیث جو ہے جس میں ایک راوی بیچ میں حذف کیا گیا ہو, یا ایک سے زیادہ راویوں کو حذف کیا گیا ہو لیکن بیچ میں ایک ساتھ میں نہیں, تو اس کو منقطع کہیں گے. اور منقطع جو ہے وہ علماء کے اتفاق سے جو ہے ضعیف کی قسم ہے, اور وہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں جو راوی اس میں جو ہے حذف کیے گئے ہوتے ہیں, چاہے ایک ہو چاہے ایک سے زیادہ ہو, تو ان کا حال پتہ نہیں ہوتا ہے, ان راویوں کا حال ہی معلوم نہیں ہوتا ہے. ان کا حال جو ہے ان کے حال سے ایک محدث جو ہے جاہل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہوتی ہے, کیونکہ جو بیچ میں حذف کیا گیا ہوتا ہے, یعنی بیچ میں ایک راوی ہے جو ہے ہی نہیں, جس کو حذف کیا گیا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مثلا کہ وہ کون ہے. جب وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کون ہے, تو کیا وہ اس کا حفظ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کا حفظ کہیں اس کا حفظ برا تو نہیں ہے, یا جو یہ راوی ہے جو حذف کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ عادل نہ ہو. تو صحیح حدیث کے شروط میں یہ ہے کہ راوی عادل ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ جو ہے تام الضبط یا خفیف الضبط ہونا چاہیے. تو اس کا حال تو پتہ نہیں ہوتا ہے, اس لیے جو ہے یہ ضعیف کے اقساموں میں سے ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اس کے بعد بیان کرتے ہیں وقد یراد به, جو المنقطع ہے اس سے کبھی کبھار یہ بھی مراد ہوتا ہے کیا, کل ما لم یتصل سندہ, ہر وہ حدیث جس کی سند متصل نہ ہو. فیشمل الاقسام الاربعہ کلہا, تو پھر اس میں چاروں قسمیں جو ہیں شامل ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ
منقطع اس حدیث کو کہیں گے جس کی سند متصل نہ ہو، جس کی سند متصل نہ ہو. تو معلق حدیث جو ہے اس کی سند بھی متصل نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی منقطع کہہ سکتے ہیں. اسی طرح مرسل جو ہے وہ بھی متصل نہیں ہوتی ہے تو اس کو بھی پھر منقطع کہہ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے معضل یہ بھی متصل نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی پھر منقطع کہہ سکتے ہیں. یا جو خود منقطع ہے، یا جو خود منقطع ہے یعنی بیچ میں ایک جو ہے ایک راوی جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے، تو اس کو بھی منقطع کہیں گے. تو کبھی کبھار جو ہے منقطع سے وہ بھی مراد ہوتا ہے. لیکن جب ہم منقطع کو الگ کریں گے تو یعنی ان چار قسموں کو اگر ہم الگ سے بتائیں گے تو معلق کا معنی ایک ہے، مرسل کا معنی دوسرا ہے، اور اسی طرح معضل ایک اور قسم ہے، اور اسی طرح منقطع ایک اور قسم ہے. اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ایک مثال دیتے ہیں اس کے بعد، اور اس مثال سے جو ہے چاروں قسموں کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں مثال ذالک، اس کی مثال جو ہے ما رواہ البخاری، جس کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کی ہے. قال، امام بخاری نے فرمایا ہے حدثنا الحمیدی، ہم سے حمیدی نے بیان کیا جو عبداللہ ابن زبیر ہے. قال، وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، کہ ہم سے سفیان نے بتایا. قال، وہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری، کہ ہمیں یحییٰ ابن سعید الانصاری نے بتایا ہے. قال، وہ کہتے ہیں اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی، کہ مجھے محمد ابن ابراہیم التیمی نے خبر دی ہے. انہ سمع علقمۃ ابن وقاص اللیثی، کہ اس نے علقمہ ابن وقاص اللیثی سے سنا ہے. یقول، فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے. میں نے عمر بن الخطاب کو منبر پر، یعنی جب عمر بن الخطاب منبر پہ تھے. قال، تو انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے. الى آخر هذا الحدیث. تو یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے سب سے نمبر 1 پر، پہلے رقم پر جو ہے یہ حدیث لائی ہے. پہلی حدیث بخاری میں یہی ہے، انما الاعمال بالنیات. تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں لائی ہے. لیکن یہاں پر صرف امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی سمجھانے کے لیے جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں فَإِذَا حُذِفَ مِنْ هَذَا السَّنَدِ عمر بن الخطاب، یہ جو حدیث ہے یہاں پر جو بخاری کی حدیث ہے اور مسند حدیث ہے، یہ باضابطہ صحیح حدیث ہے. لیکن مثال کے طور پر اذا حذف من هذا السند، یہ جو سند ہے اس حدیث کی، اگر اس سند سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حذف کیا جائے، یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر اس سند سے عمر ابن الخطاب کو حذف کیا جائے تو یعنی صحابی کو حذف کیا گیا، تو اس حدیث کو پھر کیا کہیں گے؟ سمیہ مرسلن، تو اس کو مرسل حدیث کہا جائے گا. اگر اس میں سے اس روایت میں سے یہ جو حدیث ہے، یہ جو سند ہے، اگر اس میں سے عمر بن الخطاب کو حذف کیا جائے مثلا مثال کے طور پر، تو پھر جو ہے اس کو مرسل کہا جائے گا. وَإِذَا حُذِفَ مِنْهُ الْحُمَيْدِي، اگر اسی سند سے حمیدی کو حذف کیا جائے جو پہلا راوی ہے، حمیدی عبداللہ ابن زبیر جو پہلا راوی ہے، اگر اس کو حذف کیا جائے سمیہ معلقاً، تو اس حدیث کو پھر معلق کہا جائے گا، کیونکہ وہ ہم نے اس کی تعریف میں پڑھا ہے کہ معلق کس کو کہیں گے. وَإِذَا حُذِفَ مِنْهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى ابن سعید، تو اگر آپ اس حدیث پر غور کریں گے تو اس میں ایک راوی ہے سفیان، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں قال حدثنا یحییٰ ابن سعید. اگر ان دونوں کو ایک ساتھ حذف کیا جائے، یعنی اس طرح کہا جائے کہ حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن زبیر قال اخبرنی محمد ابن ابراہیم، یعنی بیچ میں اگر سفیان اور یحییٰ ابن سعید کو ایک ساتھ حذف کیا جائے سمیہ معضلاً، تو پھر اس حدیث کو معضل کہا جائے گا، کیونکہ بیچ میں سند کے بیچ میں دو راویوں کو حذف کیا گیا ہے. وَإِذَا حُذِفَ مِنْهُ سُفْيَانُ وَحْدَهُ او مع التیمی، اگر اس سند میں
صرف سفیان کو حذف کیا جائے یا اس کے ساتھ التیمی کو حذف کیا جائے، یعنی حمیدی کے بعد جو سفیان ہے اس کو حذف کیا گیا، پھر یحییٰ ابن سعید الانصاری موجود ہے لیکن پھر اس کے بعد محمد ابن ابراہیم التیمی حذف ہے، یعنی ایک ساتھ دو حذف نہیں ہے، بیچ بیچ میں یہ دو حذف ہیں، تو سمی منقطعا، تو اس حدیث کو منقطع کہیں گے۔ یعنی اس ایک حدیث سے جو ہے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی ان چار قسموں کو جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ مرسل کب کہیں گے، معلق کب کہیں گے، اسی طرح جو ہے معضل کب کہیں گے اور منقطع کب کہیں گے۔ اس کے بعد جیم بیان کرتے ہیں حکمہ، اس کا حکم کیا ہے، یہ جو منقطع ہے وہ منقطع السند، اور جو منقطع السند ہے یعنی جو سند میں منقطع ہے یعنی کوئی راوی حذف کیا گیا ہے، بجمیع اقسامہ، اس کے جو تمام اقسام ہیں یعنی چاروں قسمیں جو ہے، یعنی مرسل بھی، معضل بھی اور معلق بھی اور منقطع بھی، چاروں قسمیں، یعنی جس میں کوئی راوی جو ہے اگر پہلا راوی اس میں حذف کیا گیا ہو، یا اگر دو راوی ایک ساتھ بیچ میں حذف کیے گئے ہوں، یا چاہے آخری راوی حذف کیا گیا ہو، یا چاہے بیچ میں ایک ہی راوی حذف کیا گیا ہو، تو اس کے یہ جو چاروں اقسام ہیں یہ مردود ہیں، یہ سب مردود ہیں، یعنی سب ضعیف کی قسمیں ہیں، یہ ضعیف ہیں، ان کو رد کیا جائے گا۔ کیوں؟ للجہل بحال المحذوف، کیونکہ جو محذوف ہے جس کو حذف کیا گیا ہے راوی کو، اس کا حال جو ہے اس کا حال مجہول ہے، اس کے حال کی جہالت ہے، اس کا حال ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ عادل ہے کہ نہیں ہے، وہ تام و ضبط ہے کہ نہیں ہے، یا خفیف و ضبط ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں کذاب تو نہیں ہے، اس کا حال ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جس کو حذف کیا گیا ہے۔ اسی لیے منقطع السند جو ہے یعنی اگر کوئی جو ہے راوی سند میں حذف کیا گیا ہو، چاہے کوئی بھی قسم ہو اس کی، تو یہ سب جو ہے مردود ہے، یہ سب ضعیف ہے۔